بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک کے، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، عقیدہ توحید اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تو بغیر نہ انسان دا کوئی عمل قابل قبول ہے تے نہ انسان دی نجات ہو سکتی ہے۔ اعمال دی قبولیت واسطے اور قیامت والے دن نجات واسطے عقیدہ توحید شرط فرض لازم ہے۔ اگر عقیدہ توحید نہیں پھر پاویں جنہیں مرضی اعمال کر لو، نیکیاں کر لو، عبادتاں کر لو، انہاں دا کوئی بھی فائدہ ہونا بولو ٹھنڈے نہیں پینا، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ دا گھر مسجد بنائے اللہ دا جنت وچ محل بنا دیندے نے۔ کیوں بھی گل انجی ہے تے مکے دے سردار ابو جال نے بیت اللہ بنایا ہے، جنت محل مل جائے گا؟ بولو کیوں؟ عقیدہ کوئی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا حج کر لوے انج ہوندا ہے جویں اج ماں دے پیٹوں پیدا ہویا، گناہ سارے معاف۔ ابو جال نے کئی حج کیتے نے، سارے گناہ معاف ہو جان گے؟ کیوں؟ اعمال دی قبولیت واسطے، نجات واسطے عقیدہ شرط ہے، فرض ہے، یہ دے تو بغیر کچھ بھی قبول نہیں۔ اس واسطے نمازاں پڑھن تو پہلوں، روزے رکھن تو پہلوں، صدقہ خیرات کرن تو پہلوں، حج عمرہ کرن تو پہلوں ویکھو اپنا عقیدہ۔ جے عقیدہ خالص ہے پھر پاویں اعمال تھوڑے بھی ہون گے اللہ اپنی رحمت دے نال جنت عطا کر دے گا۔ تے جے عقیدہ ہی نہیں تے پاویں اعمال دے پہاڑ بنا لو کچھ نہیں جے لبنا۔
جے اعمال بھی نے تے عقیدہ بھی ہے تے ڈائریکٹ جنت، تے جے عقیدہ ہے وے تے اعمال کوئی نہیں پھر انڈائریکٹ جنت۔ ہاں جے عقیدہ خالص ہے نا، اعمال کوئی نہیں، پھر پہلو بندہ جہنم میں جائے گا، گناہاں دی وجہ تو جل جائے گا، سڑ جائے گا، حتی تکون حماما، انج ہو جائے گا جیویں کوئلہ ہوندا ہے، سارا وجود سڑ جائے گا۔ پھر اللہ توحید دی برکت دی وجہ تو اس کوئلے نو کڈے گا، اتے جنت دا پانی پائے گا، پھر ایدہ جسم اگے گا جیویں سبزیاں اگدیاں نے، لتاں بن گیاں، باواں بن گیاں، جسم بنے گا، چہرہ بنے گا، پھر انہوں اللہ جنت عطا کر دے گا۔ تے جہدے کول عقیدہ نہیں وہ ڈائریکٹ جہنم وچ۔ دعا اے کرو اللہ پاک سانو اعمال دی توفیق بھی دوے تے سانو عقیدہ توحید خالص عطا کرے، اللہ سانو عقیدے اتے استقامت عطا کرے۔ اللہ اسی انڈائریکٹ جان جوگے نہیں، اللہ سانو ڈائریکٹ براہ راست بغیر بریک تو بغیر ٹول پلازے تو اللہ سدھا ہی جنت وچ داخل کر دے۔ کہہ دے آمین۔ قبول ہوگی تے گل بن جانی جے، کیوں بھئی قبول ہوگی تے گل بن جانی جے، ٹھنڈیاں نہیں جے پینا جے تے کم شروع ہو رہا، نال نال بول دے جائو، پھر گل انشاءاللہ جلدی ختم ہوئے گی۔ اور اللہ دے فضل و کرم نال میں رج کے قرآن پڑھنا چاہنا، قرآن سننا چاہتے ہو نا؟ ہاں، اللہ دی ذات دے بارے اے عقیدہ رکھو کہ اللہ ہی ساڈا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، داتا ہے، غوث اعظم ہے۔ اللہ دی ذات دے نال شرک کرنا، جے عقیدے وچ شرک آ گیا تے پلے ککھ بھی رہنا نہیں۔ میں انشاءاللہ ایک پہلو دے بارے اپنا چند گزارشات پیش کراں گا، کیونکہ عقیدہ توحید تے بڑا وسیع ہے تے ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ توجہ، ساری کائنات دا مالک کون ہے؟ اچھی کہہ دے ہو، ساری کائنات دا مالک کون ہے؟ ساری کائنات دا بادشاہ کون ہے؟ اللہ دی بادشاہی دے اندر کوئی بھی شریک ساری کائنات دا بادشاہ بولو کون ہے؟ کتے لکھے آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت و ذات ہے جدے ہاتھ دے اندر ساری کائنات دی بادشاہی ہے، سارے جان دا کلا مالک ہے، ساری کائنات دا بادشاہ کلا ہے۔ سننا تے آنال تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ و ذات ہے جدے ہاتھ وچ ساری کائنات دی بادشاہی ہے۔ سننا تے آنال بادشاہی کھوئی بھی جاندی ہے، اور جس طرح صدر ایوب نے سکندر مرزا کو بادشاہی کھوئی ہے، اور جویں ضیاء الحق نے پٹو کو بادشاہی کھوئی ہے، اور جویں جنرل مشرف نے نواز شریف کو بادشاہی کھوئی ہے۔ بادشاہی کھوئی بھی جاندی ہے، پر اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ دے ہاتھ وچ بادشاہی ہے تے اللہ دا کنٹرول کنا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ اپنی بادشاہی اتے قادر ہے، اللہ کو کوئی بادشاہی کھو نہیں سکتا۔ اور سننا تے آنال اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
اللہ پاک نے فرمایا سونیا اعلان کر کے کہہ دے تاکہ کائنات دے بھلیکھے نکل جان قل اللہم مالک الملک سونیا تو اعلان کر کے کہہ تاکہ کائنات نو پتہ لگ جائے مالک کون ہے مملوک کون ہے کائنات نو پتہ لگ جائے خالق کون ہے مخلوق کون ہے کائنات نو پتہ لگ جائے ساجد کون ہے مسجود کون ہے عابد کون ہے معبود کون ہے سونیا فرق پا دے ایک دے گڑبڑ نہ ہو جائے عقیدے اندر قل اللہم مالک الملک اللہ پاک نے فرمایا سونیا کہہ دے اللہ سارے بادشاہاں دا بادشاہ ہے اللہ سب تو بڑا بادشاہ ہے تو تل ملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء اللہ دی بادشاہی کیوں جی ہے اللہ جنوں چاہندا ہے بادشاہی عطا کردا ہے او جدے کولوں چاہندا ہے بادشاہی کھو لیندا ہے اللہ دا ایہو جہا کنٹرول ہے جڑا بادشاہی عطا کرن تے قادر ہے تے بادشاہی کھون تے قادر ہے سننا تے عمل بے یادے کل خیر وہو علی کل شیء قدیر کدی اللہ پاک نے اپنی بادشاہی دے بارے انج اعلان کیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید اللہ پاک نے فرمایا ایک کائنات دے لوگو ذرا تگڑے ہو کے بو گوڑے چھڑ کے بو اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الناس ایک کائنات دے لوگو اے دے اندر اللہ بھی داخل نے ادنا بھی داخل نے نبی بھی داخل نے ولی بھی داخل نے امیر بھی داخل نے غریب بھی داخل نے ایوہ الناس انتم الفقراء اللہ پاک نے فرمایا تسی سارے محتاج ہو ایک اللہ دے اور تسی سارے بولو کیو ساری کائنات بولو کیے محتاج ہے فرمایا تسی محتاج ہو ایک ہوندا محتاج تے ایک ہوندا حاجت روا اللہ نے ونڈ کر دیتی ہے ساری کائنات محتاج ہے ساری کائنات دا حاجت روا کلا ہی اللہ ہے سنتے اندر اللہ پاک نے فرمایا تسی محتاج ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے سنے ابی داؤد دی حدیث صحابہ کے عرض کر دینے سونیا بارش نہیں ہو رہی دعا کر دے ہو نبی پاک نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین اگے نبی پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انزل علینا الغیث انت الغنی ونحن الفقراء اللہ پاک دے نبی کہہ رہے نے اللہ بارش نازل کر دے اللہ تو غنی ہے اللہ تو حاجت روا ہے اسی سارے تیرے محتاج ہاں سننا تے اندر ان محتاجاں دے اندر کیڑا کیڑا داخل ہے ان محتاجاں اندر او بھی داخل نے جنہاں نو اللہ پاک نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار
والذین تبعوہم بِإِحْسَانٍ انہاں فقیراں دے اندر محتاجاں دے اندر کون کون داخل ہے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار انہاں محتاجاں دے اندر کون کون داخل ہے سننا تے آمنال انہاں محتاجاں دے اندر کون کون داخل ہے او تجلا چہرے آندے او فگ سے لودا تے جلوہ نور سیما ہم فی وجودا او جالا لا الہ الا ہودا تے شولا ورکاؤ تے وسجودودا زبان تے ذکر شیری فقراؤدا تے وظیفہ فذکرو تے وشکرودا ہتھاں وچ فیض پریا حتی تنفقودا او جسم وچ زور پریا جاہدودا اکھاں وچ نیر جاری وَلْيَبْكُ دی جودا بھروسہ فقط ایک لا تک نہ تودا میں قربان جاواں سننا تے آنر اینا محتاجاں دے اندر کون داخل ہے یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدن ومبشرن ونذیرن ودائعن الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا ان فقراء دے اندر کون داخل ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ان اندر کون داخل ہے ورفعنا لک ذکرک تے پروانے نے بڑی محبت نال کیا ہے میں ترجمہ کر دیاں او مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے وہ سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے وضحا دیاں چمکاں ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں ایک پاسے واللیل سیاہی ایک پاسے زلفان دا سجانا ایک پاسے سننا تے اندر محبوب کہہ رہے نے اللہم انت الغنیو ونحن الفقراء کہیں دینے یا اللہ تو غنی ہے اسی محتاج ہاں اللہ تو علاوہ جنہاں مالک سمجھتے ہو اللہ تو علاوہ جنہاں حاجت روا سمجھتے ہو مشکل کشا سمجھتے ہو او کائنات دے ایک ذرے دے بھی مالک نہیں سننا تے اندر اللہ پاک نے فرمایا ان الذین تدعون من دون ما یملکون من کتمیر اللہ پاک نے فرمایا رب تو سوا جنہاں پکار دے ہو وہ اینے بھی مالک نہیں کھجور دے اندر جڑی گٹک دے اتے جڑا چھلکائے او دے بھی مالک نہیں تے میرا رب کنا بڑا مالک ہے کتنا بڑا بادشاہ ہے رب دی ملکیت کتھوں تک ہے سنتے آمنال اللہ پاک نے فرمایا تاما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا
تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. ٹائم مک گیا ہے, گلاں تے بڑیاں کرن نو جی کردا سی. اللہ پاک قبول فرمائے اس کانفرنس دے اندر حاضری اور حصہ اللہ پاک قبول فرمائے. اس کانفرنس نو ساڈے ساریاں واسطے اللہ ذریعہ نجات بنائے اور اللہ قائد محترم علامہ قاری عبدالوکیل صدیقی صاحب دے درجات بلند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.